जबल को अस्सलाम वालेकुम। स्वीटी रेडी हो रही है, मैं रेडी हो गई हूँ और अगेन गाड़ी का कुर्ता पहना हुआ है, साथ में ये पता नहीं SOS है कि क्या है, उससे ये जंपर ली है। सुमैया ने जूता प्रेजेंट किया है और जा रहे हैं हम आज वहाँ पे जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पे बिलीव है वल्लाहु अलम के वहाँ खड़े होके उन्होंने दावा दिया। How was the shopping yesterday? Very nice. Very nice. Thank you. Did you support Jordan? Yes. Good, good. Which mall? Majdi Mall? Majdi Mall. Was fine? Makkah Mall. Makkah Mall? You know yesterday. At least. And Nebo, it's a Christian site. It's the Christian, we believe this is the last stop of Moses' journey from Sinai from Egypt to Sinai to Madian to Jordan. Okay? But it's not looking nice from the Muslim, but very nice to see the view from this mountain and very nice to see the mosaic in the church, because the mosaic is kind of art. They make the floor from mosaic, which is used to be Arabic art before the Christianity. And the Christian in the Byzantine time, they used it and they spent a lot of money to make most of the floors of the churches in the Byzantine time from the mosaic. So it's nice to see as well, which is around 1500 years. आज हम आए हैं जबल ये इस्लामिक हिस्ट्री से नहीं लेकिन क्रिश्चियन हिस्ट्री से ये मशहूर है कि जबल नीबो पे मूसा अलैहिस्सलाम आए थे दावा देने के लिए और ये इनका मकाम था। इन्होंने उसी जगह पे ये आपको बता दूं ये चर्च भी बनाया हुआ है, ये वाला चर्च भी बनाया हुआ है, आपको शायद नज़र आए, करीब से जाके दिखाती हूँ। बड़ी ठंडी है, पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं ना, है ना अजमीर? ठीक है, आपकी तो मज़े, मम्मी की गोद में चढ़े हो। अच्छा, अब मूर्तियाँ खराब है, गिर ना जाओ भाई, एक्शन मार के। ये देख, दूसरी को देख, मुझे तो ऐसी ही हाइट से डर लगता है। हाँ, स्टेज है ना अजमीर, मजा आ रहा है। ये हमारा छोटा ही Okay, first, top of the mountains there, this is Amman, where we came from. Okay, so when we say in the Iron Age we used to have 3 states in Jordan, Ammon and Moab and Edom, where is Petra, like Ammon over there, Moab here, and Petra, it's 100 kilometers south. Now this valley, there is a big tree there is a cave, and again there's a water spring, we call it Uyun Musa, Musa's spring. Okay. Any strong water here, they call it Musa's spring. So they say this is the water from Moses, because he has a miracle, if he hit the ground, he bring water for his tribes. This is from Madaba. And they brought this rolling gate, okay? Oh, gate है। Rolling gate. It's a gate of the church in Fayha area. And like people will ask now how they push it, or maybe they use a stick to push it and they put oil on it here as well. And it has a track to go in and out. Okay? And this is used to be a gate for the private room in the church. And for the Christian as well, they're saying Jesus, when he buried him, after 3 days he pushed the gate. They're saying similar system of the gate of Jesus' tomb. But for us, we believe that Jesus, he was not crossed and not killed as well. He's been replaced. And he will come back to rule the world from the Middle East, and the capital of Jesus will be Jerusalem. And Muhammad, he said, I wish if I live in Isa time, it will be blessed and peaceful time. We hope to be soon. और हम इस चर्च के अंदर जा रहे हैं। ये जो मोज़ेक है, ये
اسی زمانے کے ہیں. یعنی کہ 1500 years ago this mosaic made, and this is 1300 year old. اور آپ کو میں ذرا نزدیک سے دکھا دوں نا کہ آپ ان لوگوں کی عقل دیکھیں کہ 1500 ایئر اگو انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیس سے، یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پیس ہے، اس سے یہ انہوں نے بنایا ہے. تو یہ کتنے عقل مند لوگ تھے. دعوت دینے کے لیے اس پہاڑ کے اوپر، تو یہ بالکل پہاڑ کے اوپر یہ چرچ بنا ہوا ہے جس کو. And this is a museum in this church. یہ ہمارے پاکستان میں تو اب بھی ایسے برتن ملتے ہیں، اور یہ دیکھ لیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ولاگ جو دیکھیں گے ان کو ہسٹری سے شوق ہے کہ نہیں ہے. میں تو ہسٹری کی شیدائی ہوں، تو میں آپ لوگوں کو ہر چیز دکھا رہی ہوں. یہ انہوں نے پورا میپ بنایا ہوا ہے جیسے صحرا کا میپ ہوتا ہے. تو یہ جو نجیب بھائی یہ جو برتن ہیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کہتے ہیں، ان کا بلیو ہے نا. تو ان کا بلیو یہی ہے کہ یہ اس زمانے کے ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. رسالت تو میسج، آسمان، دعوت، انویٹیشن، اللہ محبت. یہ دیکھیں یہ چرچ ہے کرسچن لوگوں کا، اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ محبت، دعوت اسماء و رسالت الانبیاء. تو ان کا کرسچن اور مسلمانوں کا بلیف ویری سملر پارٹ آف. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، یہ کہتے ہیں کہ وہ سن آف گاڈ تھے. ہمیں جہاد لے آیا ہے. یہ موزیک یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹائل سے ہیں ان کو موزیک کہتے ہیں. ان کے بنانے کی فیکٹری ہے یا ورکشاپ ہے جو بھی ہے، اس کو پیس لینڈ کہتے ہیں ورکشاپ. یہ دیکھیں انیسا آگے جا رہی ہے. تو یہ سب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہاں لوگ، مجھے یہ ٹیبل بہت اچھے لگتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے گارڈن کے لیے لوں گی جب بھی یو کے میں اویلیبل ہوں گے. وعلیکم السلام. کیونکہ یہاں سے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا، کرسچن لوگوں کا نام عبداللہ، موسیٰ، صرف محمد نہیں ہے، باقی سب ہے. تو یہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ انسان لے سکتا ہے، اور یہ یہاں پہ دکھاتے بھی ہیں کہ کیسے بناتے ہیں. آپ کو بتاتی ہوں، یہ لڑکی بیٹھی ہے تو یہ موزیک ایسے بنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Tariq and I volunteer here for people with physical disability. So just to give you details how they do mosaic. Mosaic is done the same technique. 2,000 years ago, 3,000 years ago is the same way. What they do first, they get a platform like this, right? And they tie a piece of linen to it. The stones they get from Mount Nebo, here. And they take them downstairs and they cut them to small strips. And then they tie a piece of linen or piece of cloth. And they draw the image as you see here. And after that they cut the stones to small pieces. With this cutter right here. Right? And after that they use water and flour. Even though glue exists for thousands of years. And after that they lay all the stones here. Till it's all complete. And after that they use a frame like this, and they fill up this piece with cement,
like this. And after dry, they flip it like this, and they take this piece out and wash the flour. And they give you a piece like this. This is the front. You see? Right. It's all done. It's all done by तो people. ये डिसेबल बच्ची है जो बना रही And है. things here that people with physical disability who do this. Sometimes you ask why people with physical disability do this. Because they have all the times they sit down and work on this masterpieces. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله متعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Where is the Awasta? But also, subhanAllah, you know one thing they say, we as an ummah, the first word Allah told us in the Quran is Iqra. Iqra, read, study. And that's why one of the places we went, you can see our guide was getting a bit upset, because what he said is, look, we don't just listen to everything and run behind. It's important we take the authentic and we try to learn the things. For example, there was one story, the story is of Himar Shah. Himar Shah. Himar means donkey. So there was one man, he was going and his donkey died. So he buried the donkey. He buried the donkey and he sat there and he's crying and he's crying. So when people passed by, he's telling them, Himari, my donkey, my donkey. Now people who don't understand, they came by and they said, who is this? Oh, it must be a really great person named Himar here. So they named it Himar Shah. And then he was sitting there, people come, they start giving him money, and people start making dua there. And generations later, they don't know the real story, that the man's donkey died here, but people are coming, and so it's important we don't become like that. अब हम यहाँ आ गए हैं हज़रत अबू उबैदा आमिर बिल जराह के मकबरे पे, और ये उन सहाबा में से एक है जिन 10 सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी. तो ये जो है ये हज़रत उबैद बिन जराह, मुझे ये हज़रत उबैद के नाम से हम बुलाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी इस्लाम में सहाबा थे, और वो उन 10 सहाबा में से हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे फरमाया था कि तुम सीधा जन्नत में जाओगे. और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बहुत करीब भी थे, तो उनके मकबरे पे अब जा रहे हैं. ये उनकी मस्जिद है. तो ये उनका मकबरा है, अंदर नहीं जा सकते हैं, बस यहाँ से आपको दिखा सकते हैं. यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ये ग्लास लगा हुआ है. ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं. So, we said in the bus he's from Mecca, and he became Muslim early time of Islam, I think number 8. Okay, and he's from the Al-Ashra who mentioned in the Hadith Mubashirin bil Jannah. The Prophet promised them for the Jannah, inshallah. It's nice thing here they made. He was the leader of Yarmouk battle, which is the biggest battle in Sham area. Yarmouk between Roman and Muslim. He was the leader of Yarmouk battle. And when he died he was walking from Imwas. You know Imwas is north of West Bank near Ramallah.
Palestine. So he was walking back to Medina, and these people, they had ta'un, the plague disease, okay, and he died from this. Now he gave advice before he died. Shall we translate this advice? You or me? Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He said, I will advise you. He said, do the salah, do the zakah, and fast Ramadan, and tasaddaqu, do the donation. Hujju wa'tamiru, visit Mecca for Hajj and Umrah. And this is very nice as well. Ansahu umura'akum wa la taghashuhum. Advise your leaders and don't cheat them. Don't لا تلهكم الدنيا. Don't make dunya take your attention of the second life. Okay? If you live 1,000 years, how will it mean year? If you live 1,000 years, you will come to my situation now because he was dying. So two things here. One thing was when the people of Yemen came to Prophet ﷺ, they said, send someone with us to teach us about Islam, but they put a condition. They said, send someone who is really, really trustworthy. The Prophet ﷺ called him and took his hand and held his hand, and then the Prophet ﷺ said that this is Hada Aminu Hadi Lumma. He is a trustworthy, and that's where he got this title, that Aminu Hadi Lumma, that he's every nation has a trustworthy person, and he's the trustee of the Prophet ﷺ. And also he lost two of his teeth in the battle of Uhud when Prophet ﷺ was attacked, and the metal helmet of the Prophet ﷺ, when the metal things went into his head, he took with his teeth to pull them out, and he lost his two teeth. So this is some of the details about him, and Allah subhanahu wa ta'ala grant him inshallah. Again, there is around 25,000 Sahabi or Muslim, they died from a ta'un, the plague disease. And when they were moving from Palestine, Jordan Valley, going down to Medina, they were dying on the way. And we could know that Abu Ubaidah, and we have Sharhabil, and we have many of them. But the most important is Abu Ubaidah and Dirar. Who is Dirar? Dirar, maybe you don't know him because he became Muslim after the Fatih of Mecca, after Muhammad came back to Mecca and he opened Mecca. Yeah. But he became famous because he was a good warrior in the wars. Him and his sister too. Hawla and Dirar, they are very good fighters. Now, he was a rich man in Mecca. The story says he used to have 1,000 camels. Okay, so that means he's rich. And now when he became Muslim, the Prophet said to him, Rabihat al-bay'a, you won the deal. Like you became Muslim, you won the deal, because he's a businessman. And after the Prophet, he passed away. You know, we had fitna in the Arab country, in the area of Mecca and Medina. We had fitna. Some tribes, they refused to pay zakah, and some tribes, they refuse to pray, and this is like kind of people who wants to do part of the Islam and not to do the others, and trying to cheating others. You know, Abu Bakr decided to fight them. Said no, we cannot do this. We have to stop them. So we call it Hurub al-Ridda. Hurub al-Ridda, and Dirar, he did very well in these fights. One of the stories about Dirar, they went to fight a tribe, and this tribe, they had a castle or fortress, and they couldn't enter the castle. They couldn't open the door. It's very like secured. Okay, so Dirar said, I will find the way how to enter. He climbed the wall and he jumped in, and he did fight like many people inside until he reached the door and opened the door. Okay. Another story of the war, I think with the Roman, they arrested him. Okay, they arrested Dirar. And Dirar and his sister, they trying to fight to get him back. So it's like many stories of this, how he brave, how he fighting very well, very skilled fighters by swords. Dirar bin al-Azwar, and he died here from the disease, from the plague disease of Amwas.
جہاد نے ایکسپلین کر دیا، ابو عبیدہ کے بارے میں جہاد نے ایکسپلین کر دیا، درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اس کی سسٹر اولا کے بارے میں. تو یہ سب صحابہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہماری دین کے لیے. تو ان کے مزاروں پہ جا کے ہم ان سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، نہ ان کو ہم ورشپ کرتے ہیں، نہ بس ہم جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں. سلام کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے جو آپ سے پہلے ہیں، آپ کو بھی اور ہمارے آنے والے سب نسلوں کو. اور پھر ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور قبلے کی طرف ہو کر کے ہم جو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے اللہ کی درگاہ سے مانگتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان مقبروں میں جا کے ان سے مانگیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں. وہی ایک وقت لا شریک ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے. بس ان جگہوں پہ وزٹ کر کے ہمیں اپنے اسلامک ہسٹری کا پتہ چلتا ہے. ہمیں کوئی بدعہ نہیں کرنا، کوئی شرک نہیں کرنا، ہمیں بس اسلامک ہسٹری جاننی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو صحابہ تھے، جو ہمارے پیغمبر تھے، جو اولیاء تھے، ان کی کیا لائف سٹائل تھی، وہ کیسے وفات پائے، وہ کہاں پہ ہیں، ان کے مقبرے کہاں پہ. اور یہ نالج ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اگر وہ افورڈ کر سکے اور ملکوں میں جا کے یہ ہسٹری ڈھونڈے. نہیں تو گھر بیٹھے بھی وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. کیا میں نے ابھی یہ سوچ لیا ہے کہ میں واپس جاؤں گی تو میں تفسیر سے قرآن پڑھوں گی. میری امی نے تفسیر سے قرآن پڑھا تھا اور بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے، لیکن میں نے یہ عہد اپنے ساتھ اس ٹور میں کیا ہے کہ میں واپس جا کے تفسیر سے قرآن شروع کروں گی انشاءاللہ. تو ابھی ہم حضرت درام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولا کے بھائی تھے ان کے مزار پہ جا رہے ہیں. وہاں بھی فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جہاں روانہ ہوں گے ہم آپ کو بتا دیں گے. اور اب ہم آ گئے ہیں اصحابی درار بن ابن الازور جو اولا کے بھائی تھے. قصہ آپ کو بھی سنا دیا جہاد بھائی نے. یہ ان کی مقبرہ ہے. مقبرے کے ساتھ ان کی مسجد بھی ہوتی ہے تو لوگ پرے بھی کرتے ہیں مسجد میں. یہ بس ایسی تھوڑا سا گارڈن ہے میرے خیال میں مسجد کے ساتھ نا. حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ راستے بالکل مجھے ریمائنڈ کرتے ہیں سوات کا راستہ. جب موٹر وے سوات کا نہیں بنا تھا اور ہم نارمل روڈ سے جاتے تھے تو اس طرح کے راستے ہوتے تھے. بالکل مجھے وہی راستہ ریمائنڈ کرتا ہے. اور یہ ہمارے گائیڈ نے بتایا ہے کہ یہ دنیا کا لوور پارٹ ہے دنیا کا. خوبصورت ہے نا. اور اب ہم آ گئے ہیں کھانا کھانے اس یمنی ریسٹورنٹ میں. یہاں ہمارے لیے کھانا بک ہے. یہاں پہ کھانا کھانے آئے ہیں. کافی بڑا ریسٹورنٹ ہے. یہ کنگ عبداللہ ماسک ہے جو کہ عمان کا سب سے بڑا ماسک ہے اور اس کے ساتھ کافی اور اذان ہو رہی ہے. سوری. اپنے Instagram and YouTube family. So this is King Abdullah Mosque. So that was the first mosque. The dome? No, it was the first mosque. It was the first one. First mosque in Oman. Amman. It had the biggest And the biggest dome. The first biggest dome. اور اس سے broadcast بھی ہوتا تھا. ہم ادھر آئے ہیں کنگ عبداللہ ماسک میں. ہم نے مغرب اور عشاء پڑھ لی
کبھی موقع نہیں ملا کہ کسی نے کیمرہ پکڑو، پہلے کیمرہ پکڑا، میرا ہاتھ تھک گیا ہے. تو بہت پیاری جگہ ہے، بہت پیارے لوگ ہیں، بہت پیارا گروپ ہے.